اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، زندگی کے خطرات سے زندگی کو بچانے کے لیے، آفات و بلیات سے انسانی زندگی کو زوال و ہلاکت سے محفوظ رکھنے کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اس تدبیر کا نام تقوی قرار دیا ہے۔ تقوی الہی تدبیر ہے، مکمل انسانی حیات کے لیے، ہر لحظے اور ہر لمحے پوری حیات بشری میں ہر پہلو سے، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو انسان کی یا اجتماعی زندگی ہو، وہ زندگی مادی ہو، دنیاوی ہو یا معنوی ہو، اس زندگی میں انسان جب کسی اور سے تعلقات، روابط قائم رکھے یا باہمی زندگی دوسروں کے ساتھ مل کر مشترکہ زندگی گزارتا ہے، یہ سب محفوظ ہو۔ چونکہ انسان جس ماحول میں پیدا کیا گیا ہے اور جس ماحول میں اسے زندگی گزارنی ہے، جس طبیعت میں زندگی گزار رہا ہے، جس زمین پر زندگی گزار رہا ہے، جس جغرافیہ میں انسان کی زندگی کے سامان فراہم کیے گئے ہیں اور جن دیگر ہم نوع انسانوں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے، یہ سب انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی مادی زندگی، ظاہری زندگی اور بعض اوقات انسان کی معنوی روحانی زندگی آفات کا شکار ہو سکتی ہے۔ کبھی انسان جسمانی طور پر اور ظاہری لحاظ سے، وسائل ظاہریہ کے لحاظ سے غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور کبھی معنوی طور پر اور روح کے لحاظ سے انسان اس خطر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ایسے ہے، خواہ یہ خطر عمومیت اختیار کرے یا عمومیت نہ رکھتا ہو، بلکہ مختلف انسانوں کو مختلف نوعیت کے خطرات لاحق ہوں، درپیش ہوں۔ کچھ انسان ممکن ہے ظاہری، مادی، دنیاوی آفات میں گرفتار ہوں، اور کچھ انسان ان آفات سے اگر محفوظ ہیں تو اس کے بدلے میں دیگر معنوی اور روحی آفات کا شکار ہو جائیں اور خطرات کا شکار ہو جائیں۔ اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اس منشور میں، ہدایت کے اس دستور میں جو اللہ نے انسان کے لیے قرآن کریم کی صورت میں، کتاب ہدایت کی صورت میں نازل فرمائی ہے، اس میں ان خطرات کی طرف توجہ دلانا، ان خطرات سے محفوظ رہنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس تحفظ کا ایک اہم
اقدام جیسا قرآن کریم کے اندر ہے، انذار ہے، اور انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنے والی ہستیاں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے اوصیاء علیہم السلام، اور پھر ہر امت کے اندر موجود علماء ربانی، علماء دین، علماء باتقویٰ، وہ علماء جنہوں نے آفات سے اور ان شرور سے اپنی زندگیوں کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کی ماموریت ہے کہ وہ انذار کریں۔ انذار اردو میں عموماً ڈرانے کے معنی میں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنی خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ آگہی کا مفہوم انذار سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے بجائے ڈرانے کے۔ ڈرانے کے لیے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں خوف جا بجا مواقع پر آیا ہے۔ خوف خود ایک خطرے میں سے ایک خطر ہے، خوف سے بھی محفوظ رکھنا انذار ہے، نہ کہ خائف ہونا نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ انسان خطر سے برحذر رہے، آگاہ رہے، اور جس چیز سے انسان نقصان اٹھا سکتا ہے، متضرر ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کرے۔ معمول کی زندگی انسان کے لیے پرخطر زندگی ہے، اس لیے کہ معمولات زندگی میں جب انسان روزمرہ کی زندگی بسر کرتا ہے اور معمولات اپنے بنا لیتا ہے، خاص قسم کے روابط انسان کے موجود ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، اپنے پڑوس میں اور اعزا و اقارب میں، دوست احباب کے مابین جب یہ ارتباط اس کا معمول بن جاتا ہے، اسی ارتباط میں انسان کے لیے خطرات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان روزمرہ زندگی میں جو خوراک اختیار کرتا ہے، کھانے پینے کا ایک نظام بنا لیتا ہے، اسی معمول کی خوراک میں اور کھانے پینے کے طور طریقوں میں اور طرز و رویوں میں انسان کے لیے فراوان خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور گاہے بگاہے وہ خطرات شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے مختلف نوعیت کی بیماریاں ہیں جو محفوظ کھانا نہ کھانے سے اور کھانے میں انسان کی بے احتیاطی کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہیں، پھر عمر بھر ان کا علاج معالجہ کرتا ہے، درد سہتا ہے، تکلیف سہتا ہے، اسے بھی مشکل پڑتی ہے، اور اس کے اطراف رہنے والے ساتھی، خاندان میں لوگ، ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان اپنی معیشت میں، کسب معاش میں جو معمول بنا لیتا ہے، جہاں سے رزق و روزی اپنا کماتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اس کسب معیشت میں بھی انسان چہ بسا غیر محفوظ ذریعہ درآمد بنا لیتا ہے، یا ممکن ہے اس میں معقول ذریعہ درآمد نہ ہو انسان کے پاس۔ اس نے اپنی زندگی کا انداز اس طرح سے رکھا ہے اور اپنا زندگی کا نظام کہ اس میں معقول و ضروریات کے مطابق درآمد کا اس نے اہتمام ہی نہیں کیا۔ جیسے لاپرواہ انسان ہیں، غافل انسان ہیں، یا ناجائز طریقوں سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، نامشروع طریقوں سے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، یہ وہ خطرات ہیں جو انسان کی زندگی کو دشوار بنا دیتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں حیات انسانی کو، ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے، چہ بسا زندگی میں تباہی آ جاتی ہے، اور آخرت اس کے لیے، جس میں زندگی میں اپنے لیے ویرانی تباہی فراہم کر لیے، آخرت میں یقیناً اس کے لیے مشکلات ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے دیگر جو پہلو ہیں اسی مادی، جسمانی، ظاہری زندگی کے، یہ سب
آفات میں اور خطرات میں گھری ہوئی زندگی ہے، مشکلات میں گھری ہوئی زندگی ہے۔ اس زندگی سے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر بنائی ہے۔ البتہ انسان اپنے تئیں بھی کوشش کرتا ہے اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے۔ جہاں لوگوں کی آگاہی زیادہ ہے وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جہاں لوگوں کی آگاہی کم ہے وہاں کم اہتمام کرتے ہیں یا سستی برتتے ہیں وہاں پر۔ لیکن بالعموم ایسے نظر آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے، چنتا کرتا ہے، اور بعض اوقات ان مشکلات سے بچنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی تدبیر کرتا ہے، اور وہ حفاظتی تدبیر اسے پہلے خطرے سے کہیں زیادہ خطرات میں اور مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ اگر بیمار ہو جائے، بیماری سے نجات پانے کے لیے ایسے انسانوں کی طرف رجوع کرتا ہے جو نہ بیماری کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، نہ اس کے اسباب کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس انسان کی سادہ لوحی اور اس انسان کی سادگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے ایسے دوا کے طور پہ نسخے تجویز کرتے ہیں جو مزید اس کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، بلکہ چہ بسا موت تک جا پہنچتا ہے۔ اور کثرت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے انسان جو تدبیر خود سے کرتا ہے وہ دیگر خطرات سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اجتماعی طور پر بھی انسان کرتا ہے، جیسے حالیہ خطرہ ہے انسان کے لیے وبا، ایک بیماری جس نے عمومیت اختیار کر لی ہے، پھیل گئی ہے تمام انسانوں کو اور تمام ممالک میں یہ خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو تدبیر سوچی گئی ہے وہ اس خطرے سے بڑھ کر ہے جس سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی گئی ہے۔ جیسے جو تدبیر کی گئی ہے یہ پوری دنیا میں اپنائی گئی ہے اور اس پر عمل کیا گیا ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے سے سماجی فاصلے قائم رکھنے کے لیے مکمل طور پر بندش ہو جائے، ہر چیز بند کر دی جائے، کسب و کار بند کر دیا جائے، مارکیٹ بازار بند کر دیا جائے، اور پیداوار تولید بند کر دی جائے، تجارت پابندی لگا دی جائے، کام کاج چھوڑ دیا جائے، سب لوگ ہر چیز چھوڑ کے کارخانے فیکٹریاں بند کر کے سارے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں تاکہ محفوظ رہیں۔ خوب اس تدبیر سے کتنے محفوظ ہوئے انسان، وہ اعداد و شمار جو بیماروں کے اور اموات کے اسی لاک ڈاؤن میں اور بندش میں جو سامنے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نہیں ہے، یہ نہیں تھا حفاظتی بندوبست جو کیا گیا ہے۔ اور پھر اس بندوبست میں جو خطرات دیگر پیدا ہو گئے ہیں، بیماری، یہ وبا وقتی ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات دے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ بیماری۔ لیکن اس بیماری سے بچنے کے لیے انسان نے جو تدبیر کی ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات و آفات و مشکلات وہ شاید کئی دہائیوں تک انسان تلافی نہ کر سکے، بلکہ یقیناً نہیں کر سکتا جو بے خیردی کے نتیجے میں تحفظاتی تدبیر اپنائی گئی ہے، کہ اس کے لیے الگ فرصت درکار ہے تاکہ اس میں اس تدبیر کے جو خطرناک پہلو ہیں ان کی طرف رہنمائی کی جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے انسان کے لیے تقوی مقرر کیا ہے حفاظتی تدبیر کے طور پر، اور دوسری طرف سے اسی حفاظتی تدبیر کے لیے، تقوی کے ماحول کے لیے، تقوی کے نظام کے لیے، تقوی کے روابط کے لیے، تقوی کی معیشت کے لیے، تقوی کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور احسن اہتمام فرمایا ہے جو بشری تاریخ میں انسانی تدبیروں میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ممکن ہے۔ اور اس میں سے ایک اہم عامل و اہتمام
تقوی آفرین اور تقوی انگیز عامل جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ یہ زمانی فرصت اور اس کے اندر جو اہتمام فرمایا ہے، اس زمانی محدود 30 روزہ دورانیے کے اندر، یہ 30 روزہ دورانیہ اگر اپنے پورے آداب کے ساتھ، اپنے پورے احکام کے ساتھ اور اس فلسفے کے ساتھ انسان بسر کرے، کوئی قوم، جمعیت، ملت اور آبادی اگر اس پورے نظام پر عمل کرے جو 30 دنوں کے لیے 30 روزہ تربیتی کارگاہ کے اندر ملحوظ رکھا گیا ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مبارک رمضان میں بھی خصوصیت کے ساتھ صیام و روزہ، اس کا نتیجہ قرآن کریم نے تقوی رکھا ہے کہ با تقوی ہونے کے لیے یہ ایک مشق رکھی گئی ہے۔ ماہ رمضان یہ 30 روزہ دورانیہ تقوی کی مشق کا مہینہ ہے، تقوی کی مشقیں کرنے کا مہینہ ہے۔ تمام امت کے لیے جو بھی بالغ ہے، جو عمر بلوغ کو پہنچ چکا ہے اور جسمانی طور پر توانا ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے اور کسی اور اس طرح کے اضطرار میں مبتلا نہیں ہے، وہ اس مشق میں شامل ہو، لازم ہے، وہ واجب ہے اس مشق کا حصہ بننا۔ اس کے لیے ماہ مبارک رمضان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماحول فراہم کیا ہے مومنین کو باتقوی بننے کے لیے، یہ بات ہر چند پہلے بیان ہوئی ہے لیکن تکرار کی ضرورت ہے اسے، جیسا کہ ہدایت کے مضامین تکراری ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ایک دفعہ علمی باتیں ایک دفعہ بیان کر دیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، عمر بھر کے لیے کافی ہوتی ہیں، لیکن ہدایت کو بار بار بیان کرنا، دہرانا اور تکرار کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشقوں میں یہ جو 30 روزہ دورانیہ ہے رمضان کا، اسے ایک تو مخصوص موسم کے ساتھ نہیں رکھا، یعنی تاریخ جو اس کے لیے زمان بندی کی گئی ہے وہ قمری تاریخ ہے، چاند کے لحاظ سے یہ دورانیہ رکھا گیا ہے کہ ایک ماہ چاند کے لحاظ سے، چاند کے طلوع و غروب کے اعتبار سے مقرر کیا ہے، اور چاند کے لحاظ سے جو مہینہ ہے وہ گردش میں رہتا ہے، اس میں تداول ہے، ایک موسم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا، بہار میں بھی آئے گا اور خزاں میں بھی یہ مشقیں آئیں گی۔ چونکہ انسان کی زندگی زمین پر ہے اور زمین بدلتے موسموں کے اندر انسان کو زندگی کا موقع دیتی ہے۔ زمین کے کسی حصے میں ایک ہی موسم مختص 12 مہینے نہیں ہیں، تبدیلی اس میں آنی ہے، اور یہ 12 مہینے ٹھنڈے ہوں یا گرم ہوں انسان کے لیے زندگی کے اس میں مواقع ہیں۔ اس لیے مشقیں بھی مختلف موسموں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مدت تک گرمی میں یہ مشقیں ہوتی ہیں، پھر ایک مدت تک یہ کسی معتدل موسم میں چلی جاتی ہیں، پھر شدید موسم میں چلی جاتی ہیں، اور ٹھنڈے موسم میں بھی یہ مشقیں چلی جاتی ہیں۔ چونکہ انسان کی زندگی عملاً چاروں موسموں میں بسر ہوتی ہے، تو مشقیں چاروں موسم کی کروا لی جاتی ہیں تاکہ انسان سیکھ لے، آداب بندگی و آداب زندگی سیکھ لے انسان۔ اس لیے یہ حکمت ہے کہ ماہ مبارک رمضان مختص نہیں ہے گرمیوں کے ساتھ، ہر چند اس کی تفسیر میں، جیسے رمضان جو نام ہے، رمز رے میم ضاد ملا کر یہ لفظ عربی تشمل بنتا ہے، اور اس کے معانی میں ذکر کیا گیا کہ ایک معنی اس رمز کا گرمی ہے، کہ گرمی روزے کے لیے رکھی گئی ہے مراد، یا جب شروع ہوا تھا روزہ تو گرمی تھی اس میں۔ ہر چند یہ ایک ذوقی وجہ ہے جو بیان کی جاتی ہے، علماء تفسیر ذکر کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن اس کا روزے میں کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ
ماہ مبارک رمضان مختلف مہینوں میں اور مختلف موسموں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ انسان پہلے قدم پر درجہ ایمان پر فائز ہو۔ یہ انسان کے ارتقائی مدارج ہیں، مراحل ہیں۔ انسانیت کا جب انسان شروع کرتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر رشد کرتا ہے طبیعی طور پر، اور اس میں عقل و شعور آ جاتا ہے، سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، فہم آ جاتی ہے۔ اس عقل و شعور کے بعد پھر اس کی عملی باقاعدہ ایک نظام اور اس سسٹم کے ساتھ بسر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بچپنا ہوتا ہے، طفولیت ہوتی ہے، پہلے تقلیدی زندگی ہوتی ہے انسان کی۔ مختصر اگر میں خلاصہ کر کے بتاؤں، بلوغ سے پہلے کی زندگی تقلیدی زندگی ہے۔ تقلیدی یعنی دیکھا دیکھی، ماں باپ کیا کرتے ہیں، دوسرے متدینین کیا کرتے ہیں، باقی لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے خام انسان جو ابھی بچہ ہے یا اس انسانیت کی اس بلوغ کی دہلیز پہ نہیں پہنچا ہے، تو دوسروں کو دیکھا دیکھی سب کچھ کرتا رہے۔ اس دوران اس کے جتنے اعمال ہیں وہ واجبات میں شمار نہیں ہوتے، لیکن کم عمر انسانوں کو بھی اس آئینی اور دستوری اور دینی زندگی کی مشق دیکھا دیکھی تقلیداً کرنی ہے۔ انہیں ایسے آزاد نہیں چھوڑ دینا حیوانات کی طرح۔ والدین کے فرائض میں سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ مرحلہ جو ان کے لیے لازمی ہے، اپنے بچوں کو اس میں ساتھ شامل رکھیں، چھوٹی عمر سے ہی ان کو شامل رکھیں، بچپن سے ہی ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ بلوغ کے بعد ان کو یہ سفر طے کرنا مشکل نہ ہو۔ بلوغ کے بعد انسان کی زندگی باقاعدہ آگاہانہ، شعوری، اختیاری طور پر شروع ہوتی ہے، جس میں اس کے اعمال درج ہوتے ہیں، اس کے اعمال باقاعدہ تاثیر شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے اس کے اعمال ہوتے تھے لیکن اس کے کھاتے میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ اب انسان کی زندگی کا نامہ عمل اور کھاتا باقاعدہ کھل گیا ہے اور کھول دیا گیا ہے، اور ہر عمل انسان کا انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے، معمولی عمل بھی۔ پہلا قدم جو قرآن کریم نے موٹے موٹی منزلیں انسان کے لیے ذکر کی ہیں، ان میں پہلا مرحلہ بلوغ تک یعنی انسانیت کا ظاہری سفر ہے، یہاں تک انسان پہنچتا ہے۔ اس میں خود اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، طبیعی زندگی جو گزارتا ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، کھاتا پیتا ہے، والدین کے ساتھ رہتا ہے، تو خود ہی بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے لیے اسے کوئی اہتمام خود سے نہیں کرنا پڑتا، الہی نظام کے اندر وہ جو بس ہم نے شروع کی ہے ماہ مبارک رمضان کی رات میں، سنن الہی کہ انسان کے لیے اور کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں، انہی سنن کے تحت، انہی الہی قوانین کے تحت انسان خود ہی اس مرحلہ انسانیت تک پہنچاتا ہے، بلوغ تک پہنچاتا ہے۔ وہ سنتیں، وہ قوانین ہیں اللہ کے جو اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں سے آگے ارادی اور اختیاری مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی دیگر سنتوں کی اور اللہ کے قوانین کا دیگر ایک اور نظام شروع ہو جاتا ہے، جس میں انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار بھی شامل ہے۔ اس مرحلے کے بعد انسان کو ایک اور منزل درپیش ہوتی ہے جس پر پہنچتا ہے، وہ ہے مومن ہونا۔ بلوغ کے بعد پہلی منزل ایمان کی ہے، مومن۔ ہم نے تصور یہ گویا ذہن میں بنا لیا ہے کہ انسان پیدائشی مومن ہوتا ہے، یعنی اگر مومن کے گھر میں انسان پیدا ہو جائے تو خود ہی مومن ہوتا ہے۔ نسب، مومن ہونا نسب ہے، جس طرح سے سید ہونا ایک نسب ہے، یا جس طرح سے دیگر اقوام، ذوات ہیں، ذات پات ہیں، انسانوں نے بنا لیے اپنے لیے، تو اسے ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح مومن بھی ایک نسب ہے، قومیت ہے۔ مومن کا بچہ مومن ہوتا ہے، جیسے مسلم پاکستان کے اندر جیسے راجپوت کا بچہ راجپوت ہوتا ہے، رانا کا بیٹا رانا ہوتا ہے، جٹ کا بیٹا جٹ ہوتا ہے، بٹ کا بیٹا بٹ ہوتا ہے، سید کا بیٹا سید ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا،
ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مومن بھی اسی طرح قومی طور پر اور خاندانی طور پر نسب کی صورت میں انسان کو لقب مومن مل جاتا ہے. نہ، مومن ہونا اختیاری سفر ہے، اختیاری منزل ہے، مرتبہ ہے جو انسان نے خود حاصل کرنا ہے اور اس پر فائز ہونا ہے. اس مرتبے پر، اس منزل پر پہنچنا ہے سفر کر کے، ایمان کی اس منزل پر. یہ پہلی منزل ہے. اسی منزل میں انسان کے لیے دوسرا مرحلہ و مقام یہ ہے کہ مومن متقی بننا ہے، با تقوی مومن بننا ہے. ایمان کی منزل میں اس کے بعد یہ ارتقائی ایک منزل انسان کی رشد و ترقی میں آتی ہے، اس کا نام تقوی ہے. یعنی ایمانی زندگی، ایمان بھی امنیت سے ہے، یعنی ایسی زندگی جو امن و امان انسان کو عطا کرے، انسان خود امن و امان میں پہنچ جائے، ایسی زندگی ہے. نظریاتی طور پر، اعتقادی طور پر، اخلاقی طور پر، عملی طور پر امن و امان اس کے اندر شرط ہے. بے ایمان انسان یعنی بے امن انسان، ناامن انسان، جو خود بھی امن میں نہیں ہے، دوسروں کو بھی اس نے امن میں رہنے کے لیے ماحول نہیں دیا ہوا، دوسروں کو امنیت نہیں اس نے فراہم کی. اسلام و ایمان ہر دو امن و سلامتی کے روح کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور ان دونوں کے بعد جو منزل آتی ہے وہ تقوی ہے، محفوظ زندگی اور الہی تدبیر کی پابند زندگی، اس کے اندر کاربند زندگی. تقوی ایک منزل ہے، ایک مرتبہ ہے انسانیت کا، جس کے اوپر فائز ہو کر انسان محفوظ ہو جاتا ہے. ان مراتب تک ارتقاء کے لیے مشقوں کی ضرورت ہے. جس طرح ہم تعلیمی مراتب خود بھی حاصل کیے ہیں اور کرتے ہیں اور اپنے اولاد کو بھی ان تعلیمی مراتب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے نصاب مقرر ہے اور کئی سال لگ جاتے ہیں. ہم مسلسل بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر وہ تعلیمی نصاب پڑھاتے ہیں اور اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اسکول ہیں، مدرسے ہیں اور تعلیمی مراکز ہیں، اکیڈمیز ہیں، یونیورسٹیاں، کالج ہیں. مرحلہ وار یہ ساری منزلیں انسان طے کرتا ہوا ایک تعلیمی مرتبہ، علمی مرتبہ یا مہارت میں کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے. اسی طرح ایمان و تقوی بھی ہے. ایمان و تقوی خود یہ خود موسموں سے حاصل نہیں ہوتے، نسب کے طور پر انسان کو نصیب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے بھی ایک نصاب ہے. ایمان کا نصاب ہے، تقوی کا نصاب ہے. اس نصاب تقوی پر انسان چلتا ہے، با تقوی بنتا ہے، محفوظ زندگی ہوتی ہے اس کی. اور اس نصاب میں اہم ایک تو سال بھر کا نصاب ہے، روزانہ کا نصاب ہے تقوی کا. روزانہ کا نصاب کبھی انسان کے لیے غیر مفید یا کم اثر ہو جاتا ہے، اس لیے سال میں پھر ایک دفعہ اس کے لیے ایک دورانیہ آتا ہے جس میں اسے تقوی کی مشقیں کروائی جاتی ہیں. جیسے وہ افواج، وہ ممالک جو اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، فوج بناتے ہیں، سپاہ بناتے ہیں، اور پھر اس فوج کی جنگی آمادگی اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تیاری کے لیے انہیں سال میں چند دفعہ مشقیں کرواتے ہیں. ابتدائی ٹریننگ کے علاوہ، ابتدائی مشقوں کے علاوہ، مہارتوں کے علاوہ پھر انہیں سال میں آمادگی باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ملک و ملت محفوظ رہیں، ان کی مشقیں کروائی جاتی ہیں. خوب یہی اہتمام اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے. خوب بعض اوقات انسان، چونکہ سرکت انسان کے اندر موجود ہے، انسان کو جو اندر سے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بری خصلت اور عادت اور انسان کے غیر شایع نشان ہے جو لاحق انسانیت نہیں ہوتی، سرقت ہے، چوری. چور بن جاتا ہے انسان. جیسے ایک روایت میں ہے کہ جتنے جانور ہیں یہ انسانی صفات کا تجسم ہیں. مختلف حیوانات، انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی مخلوط کر دی گئی ہے تاکہ جانور انسان کی زندگی میں دخیل رہیں، مختلف پہلوؤں سے دخیل ہیں. کچھ ایسے جانور ہیں جنہیں ہم بے فائدہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد ہی رہتے ہیں. آپ جتنا ان سے بھاگیں یا انہیں بھگائیں وہ بھاگتے نہیں ہیں، پھر گھوم پھر کے آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں. سانپ
گھوم پھر کے پھر آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، بچھو پھر کہیں آ جاتا ہے، بڑ مکھی کہیں پھر آ جاتی ہے، زہریلی مکھیاں، آفات، حشرات. ہم کتنا مکھیوں سے تنگ ہیں، مچھروں سے تنگ ہیں، لیکن جتنا ہم بیزار ہیں یہ اتنا ہی زیادہ مانوس ہیں اور اتنے زیادہ راغب ہیں ہماری زندگیوں میں، انسانوں کے ارد گرد ہی رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہاں انسان ہیں تو ہم علیحدہ کہیں جا کے بسیرا کریں. مکھیاں مچھر انسانی زندگی میں ہی ان کا ماحول بنتا ہے. اسی طرح چوہے، بلیاں اور بہت سارے جانور ہیں طرح طرح کے. روایت کے اندر ہے کہ یہ سب کیوں انسان کے قریب قریب ہیں، جوار میں ہیں، اکثر انسان کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا، تاکہ ان کو دیکھیں، آپ ان کے طور طریقے دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، ان کی عادتیں دیکھیں، ان کی صفات دیکھیں. کیا فائدہ ان کو دیکھنے کا؟ ان کو دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سب انسانی اعمال اور انسانی عادات اور انسانی صفات کا تجسم ہیں. یعنی اصل میں یہ انسانی عادتیں ہیں، انسانی عمل ہیں، انسانی رویے ہیں اور انسانی روپ ہیں جو آپ کے سامنے دوڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں. در حقیقت انسان اسی قسم کے ہیں. کوئی بچھو والی عادت رکھتا ہے، کوئی سانپ کی عادت رکھتا ہے، کوئی بڑ کی طرح عادت رکھتا ہے، کوئی زہریلے جانوروں کی طرح بن گیا ہے، کوئی دوسرے اذیت ناک جانوروں کی طرح بن گیا ہے، کوئی مکھی کی طرح ہے، کوئی مچھر کی طرح ہے. یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھیں. ایک جانور آپ دیکھیں جو چور ہے، چور چوہا ہے. چوہا چور مثلا خواب میں جو معبرین ہیں، خواب کی تعبیر کرتے ہیں، ان میں اگر کوئی رات کو چوہا دیکھے، کسی شخص کو دیکھے چوہے کی شکل میں، یا اس کے قریب چوہا دیکھے، تو چوہا سے مراد چوری ہے. جس کو آپ نے چوہا دیکھا ہے سمجھو چور ہے یہ. البتہ اس خواب پر عمل کر کے کوئی اقدام نہ کریں، اس کی تلاشی نہ لیں، لیکن ایک اشارہ ہے، ایک رہنمائی ہوتا ہے کہ چوہا چوری کا تجسم ہے. چوری کو اگر جسمانی شکل دی جائے تو چوہے کی بنتی ہے. انسان چوری کرتا ہے، نہ کہ ضرورت پڑے تو چوری کرتا ہے، نہ بھی ہو ضرورت پھر بھی چوری کرتا ہے، اور ہر چیز چراتا ہے. ایک اصطلاح ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، کام چور. کچھ تو مال چور ہوتے ہیں، وسائل چور ہیں، اسباب چور ہیں، مختلف قسم کے چوریاں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کام چراتے ہیں، کام چور. سب جانتے ہیں کام چور کس کو کہتے ہیں. کام چور یعنی اس کی کوئی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے. سرکاری ملازم ہے تو سرکاری وظیفہ ہے، پرائیویٹ کسی کمپنی میں ہے تو اس کا وہ وہاں جو معاوضہ لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ کام ہے اس کے ذمہ، اور یہ وہی کام نہیں انجام دیتا. اس کو کہتے ہیں کام چور. کام چور انسان، فریضہ چور انسان، ذمہ داری چور انسان. آپ فوجی مشقوں میں دیکھیں تو کچھ کام چور ہوتے ہیں. کچھ فوجی یہ ریکروٹ جو جاتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے، کچھ بڑی رغبت سے یہ مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ورزیدہ ہو جاتے ہیں، یہ بہت ماہر ہو جاتے ہیں. یہی اعلیٰ رینکوں پر پہنچتے ہیں جو ٹریننگ کے دنوں میں کام چوری نہیں کرتے. لیکن جو کام چور ہوتے ہیں وہ سپاہی رینک پر ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، یا افسری رینک میں بھی پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں. چونکہ یہ جب پڑھانے کا وقت آتا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، جب دوڑنے کا وقت آتا ہے دوڑتے نہیں ہیں، جب رکنے کا وقت آتا ہے رکتے نہیں ہیں. دھوپ میں کھڑا کرو سائے میں چلے جاتے ہیں، انہیں کھڑا کرو بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ناظر کمانڈر، اس کی نظریں اوجل ہوئی ہیں تو فوراً جھٹ سے پہلا کام وہ اپنی مشق کو چوری کرتے ہیں. یہ چور لوگ ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں. اپنے تئیں چالاک ہیں کہ ہم نے چالاکی کر کے محاولہ کام نہیں کیا. مثلا یہ جو دفتروں میں تنخواہ حکومت سے لے کے کام سارا موبائل پہ کرتے رہتے ہیں، یا مختلف کمپنیوں سے تنخواہ لے کے موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اپنا ذاتی کام کرنا. وہ وقت جس میں آپ کو کوئی محکمہ تنخواہ دیتا ہے وہ سارا وقت اس کا ہے. اس وقت میں آپ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے. اس کے محاولہ جس کا معاوضہ لے رہے ہیں وہ وقت کا معاوضہ لے رہے ہیں آپ.
اس وقت میں آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے. اب مومنین ہیں، بس کتنے مومن با ایمان، روزہ دار، با نماز، تراویح پڑھنے والے اور عبادات کرنے والے، سارے جو اوقات ان کے کسی اور کے لیے ہیں جس کا معاوضہ لے رہے ہیں، انہی اوقات میں سارا دن موبائل پہ لگے رہیں گے. اب یہ جتنے وقت آپ نے موبائل استعمال کیا ہے نوکری کے دوران، وہ یہی چوری کی ہے آپ نے. یہی چور انسان ہے. چور انسان ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتا. خصوصاً جب مشقیں ہوتی ہیں، اور سخت مشقیں جب ہوتی ہیں، چور یہاں نمایاں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم ابتلا میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، امتحانوں میں ڈالتے ہیں، تاکہ یہی چور پکڑ سکیں. یہ ناکارے جو اپنی تربیت کے ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے. ماہ مبارک رمضان دورانیہ ہے بندگی کی مشق کا، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم نے جو فلسفہ رمضان کا اور روزے کا ذکر کیا، تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کی مشقیں ہیں روزمرہ زندگی کے لیے، آپ کے اندر آمادگی ایجاد کرنے کے لیے. اور ان مشقوں میں ایک اہم لازمی کام ہے روزہ. روزہ آپ پر لازم ہے، آپ سے پہلے والوں پر بھی لازم تھا، تاکہ با تقویٰ ہو جائیں. تقویٰ کے لیے روزے سے زیادہ بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے. سب سے مؤثر کام انسان کے لیے با تقویٰ ہونے کے لیے روزہ ہے. روزہ واجب ہے، روزہ مستحب بھی ہے. مستحب روزوں کی تاکید کی گئی ہے کہ سال میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھیں. آپ ہفتے میں 2 دن نہیں رکھ سکے، مہینے میں 2 دن روزہ رکھیں آپ. اور ماہ رمضان کے بارے میں ہے کہ اس کو دیگر مہینوں سے متصل رکھیں، رجب و شعبان کے روزوں سے متصل رکھیں رمضان کے روزے، تاکہ یہ مشقوں کا دورانیہ آپ کا اختیاری ارادی بڑھ جائیے اور تقویٰ کی آپ کے اندر صلاحیت بہتر ہو جائے، پہلے سے زیادہ ہو جائیے. خوب عزیزان، جب یہ فرصت اللہ نے ہمارے لیے فراہم کی ہے، اہتمام اللہ نے کیا ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے جتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے. جو معصومین علیہ السلام کی روایات میں ہے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین احادیث نورانیہ کے اندر موجود ہے. خصوصاً خطبہ شعبانیہ کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ اللہ نے کیا انتظام و کیا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے، وہ تصور سے باہر ہے. اور اس کے اندر واجب حکم روزہ ہے. اب کام چور آدمی، فریضہ چور، عبادت چور انسان ہر بہانہ ڈھونڈتا ہے روزے سے بچنے کے لیے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے لیے یہ مشقیں لازمی نہیں ہوتی، انہیں تشخیص دیا جاتا ہے کہ آپ چونکہ پہلے سے فٹ ہو، آپ یہ مہارتیں حاصل کر چکے ہو، آپ رہنے دو، آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. لیکن وہ پھر بھی اختیاراً مستحباً آتے ہیں. مستحب یعنی حباً، محبت سے آتے ہیں. مستحبی روزہ محبت کے نتیجے میں جو رکھا جاتا ہے، پابندی نہیں ہے لیکن حب ہے انسان کو. یا مستحبی نمازیں، نوافل، یہ محبت کی بنیاد پر انسان انجام دیتا ہے. اور محبت کا مذہب ایک علیحدہ لذت ہے اس کے اندر، کہ جس کی بنیاد محبت پہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کی ذات سے بندے کو محبت ہے اور بندے کو اللہ کی ذات سے محبت ہے، اور یہ طرفینی محبت کا رشتہ اور ناطہ یہ انسان کو بندگی کرواتا ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے اس پر لازمی نہیں قرار دیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے آپ کو ان کا پابند بناتا ہے، چونکہ محب ہے اللہ کا یہ، اور اللہ اس کا محب ہے، جیسے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ماہ مبارک رمضان واجب روزہ ہے، اس کو واجب ہی سمجھیں. جو بہانے ہم تلاش کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہانے کافی نہیں ہیں، یہ بہانے معصیت ہیں، گناہ ہیں، کفارہ ہے. کفارہ یعنی تلافی ہے، وہ شدید تلافی. آپ توجہ کریں، نماز اگر آپ نے جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی ہے، گناہ کیا ہے. واجب چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے. اب اس کی میں تلافی کرنا چاہتا ہوں. کیسے کروں؟ خوب وقت گزرنے کے بعد ایک نماز پڑھ دو. زور کی نماز چھوڑی ہے تو بعد میں زور کی ایک نماز تلافی کے طور پر، قضا کے طور پر پڑھ دو. استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو جو نماز چھوڑی ہے،
اور بدلے میں ایک نماز بھی پڑھنی ہوگی آپ کو، یہ نماز کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ اگر چھوڑ دیا، ایک روزہ، تو ایک روزے سے یوں نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھ لینا بعد میں، نہ، ایک روزے سے روزے چھوڑتے ہوئے مشقوں کے اندر جو آپ نے تقصیر کی ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ ایک روزہ اگر چھوڑا ہے اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے، وہ بھی متصل، وقفے کے بغیر۔ اگر بیچ میں وقفہ کر لیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرو۔ بس روزہ ایک چھوڑا ہے جان بوجھ کے، 60 روزے رکھو اس کے بدلے میں، 2 مہینے پورے۔ اور آپ نے 15 روزے رکھ کے، 20 روزے رکھ کے پھر ایک روزہ بیچ میں سے چھوڑ دیا کفارے کے روزوں میں، تو وہ جو 15-20 رکھے تھے وہ کل عدم، نئے سرے سے 60 روزے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ چھوڑ کر جو انسان جرم کرتا ہے، جو نقصان اپنا کرتا ہے، وہ بہت شدید نقصان ہے۔ اتنا نقصان ہے کہ 60 روزوں سے بھی اس کے بدلے میں، یعنی ماہ رمضان کا ایک روزہ، ماہ رمضان کے بعد 60 روزے مسلسل رکھیں اور متصل، تو بھی تلافی نہیں ہوتی۔ اتنا نقصان ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان کا روزہ چھوڑنے کے لیے۔ معمولی بہانے، کبھی ڈاکٹر سے کوئی چٹھی لے آئیں گے، کبھی کسی عالم سے پوچھ کے آ جائیں گے، کبھی کسی بہانے سے کہ ہمیں یہ بھوک پیاس برداشت نہ کرنی پڑے۔ نہ، روزہ رکھنا ہے آپ نے۔ قرآن کریم نے خود استثناء کیا ہے کہ جہاں پر نہ رکھیں روزہ، جائز ہی نہیں ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھنا۔ اگر رکھو گے تو غلط کام کیا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاؤ بھی حتماً، نہ، بے شک نہ کھاؤ روزہ، اگر بلکہ ہے جیسے مسافر ہے تو روزہ نہ رکھے، اگر رکھے گا تو غلط کام کر رہا ہے، الٹا ایک غلطی انجام دے رہا ہے، خطا کر رہا ہے مسافر اگر روزہ رکھ رہا ہے۔ جیسے بعض ہوتے ہیں بہت باتقوا لوگ، وہ کہتے ہیں سفر میں بھی میں نے روزہ رکھنا ہے، وہ افطار نہیں کرتے۔ روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً کھانا پینا ہے، نہ، نیت روزہ نہیں ہے۔ بے شک فاقہ چل رہے ہیں، فاقے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسافر کے آداب میں سے کہ نہ کھائے پیے، روزہ بھی نہیں ہوگا، اور رمضان کے احترام میں اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا پینا بھی نہ کرے، اسی طرح فاقے سے رہے، لیکن روزہ شمار نہیں ہوگا، شرعاً اس کا جرم بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو یہ ایک طرح سے جرم کرے گا۔ اسی طرح مریض اگر ہے، مریض کون سا مریض؟ روزہ رکھنے سے جس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بیماری ایسی ہے کہ مرنے کا اس کو ڈر ہے، اگر روزہ رکھے گا مر جائے گا، یا بیماری ایسی لا علاج ہو جائے گی، شدت آ جائے گی، برداشت سے باہر ہو جائے گی، موت آ جائے گی اس میں، اس بیماری میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کھانسی آ جائے، چھینک آ جائے، سر میں درد ہو جائے، پاؤں میں تکلیف ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، فوراً روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بیماریاں تو نہیں ہیں مجوز روزہ چھوڑنے کے لیے۔ یا ایک عام عامیانہ پاکستان کے اندر جواز روزے چھوڑنے کا کیا ہے مومنوں کے پاس؟ اب یہ مومن بھی عجیب ہیں، روزہ نہیں رکھتے لیکن ہیں مومن۔ اب یہ کہاں سے ایمان ان کا آ گیا ہے جو روزہ کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ایمان ختم نہیں ہوتا، نماز ترک کرنے سے بھی، ارکان ایمان سارے منہدم کر دو، ایمان اس کا پھر بھی باقی ہے۔ یہ ایمان کہاں سے کنکریٹ لایا ہے جو کسی جرم سے نہیں ٹوٹتا؟ یہ خود ایک موضوع ہے۔ ایک عام چیز جو روزہ داروں کے لیے جواز بنی ہوئی ہے، سحری میں نہیں اٹھا، سحری نہیں کی، خوب نہیں کی تو نہیں کی، روزے کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے۔ سحری روزے کا حصہ نہیں ہے، جس طرح شام کی کھجور کھانا روزے کا حصہ نہیں ہے۔ روزہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے نیت سے، ٹائم اوور ہو خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو اہل سنت مسلک کے اندر انہیں مشکل میں ڈال دیا گیا ہے کہ اول وقت میں، اول غروب میں کھجور کھانا ضروری ہے ورنہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ ان کے اندر ہی فقہا ہیں موجود ہیں جو قائل نہیں ہیں اس کے۔ یہ نچلی سطح پہ اس طرح کی بات عام کر دی گئی ہے، اور جس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مشکلات کافی بڑی ہوئی ہیں۔ روزہ نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، مغرب کو روزہ ختم ہو گیا،
ٹائم اوور ہو گیا ہے. لیکن ظاہر ہے بھوکا رہ کے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کھانا پڑتا ہے. مستحب ہے افطار کرنا، کوئی چیز کھا لینا مستحبات میں سے ہے. سحری کرنا بھی مستحبات میں سے ہے. سحری کریں تو بہتر ہے، چونکہ دن بھر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. لیکن اگر نہیں کر سکے سحری، اٹھے ہی نہیں، کچھ پکا ہی نہیں، آج کل وبا کے دنوں میں راشن ہی نہیں تھا تاکہ کچھ کھا سکیں، لہٰذا آپ اسی طرح نیت کر لیں، پانی پی لیں. نہیں بھی پانی پیا تو بھی روزہ رکھنا ہے. جو نہیں اٹھ سکے، دیر سے اٹھے ہیں، زور سے پہلے اذان ظہر، آج کل اذان ظہر ٹھیک 12 بجے لاہور کے افق میں ظہر کا وقت ٹھیک 12 بجے ہے. 12 بجے اگر آپ آج کل کے ماہ رمضان میں 12 بجے سے پہلے اگر 1 منٹ بھی 12 بجے سے پہلے اٹھ گئے ہیں اور سحری نہیں کھائی، وہیں نیت کر لیں روزے کی کہ آپ روزے سے ہیں. شروع سے ہی اگر نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، ماہ مبارک رمضان کے سارے روزے رکھوں گا، تو آپ روزے کی حالت میں ہیں. اس کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ یا غلط فہمی کی وجہ سے یا اس غلط فہمی کو اپنے حق میں سمجھ کے روزہ کھا لیتے ہیں. جرم ہے عزیزان. روزہ آپ کے لیے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ لطف ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا. مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا کوئی ثانی و بدل نہیں ہے. اور روزمرہ اگر انسان پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھے تو روزانہ کی بنیاد پر انسان اپنے وجود کے اندر تقویٰ محسوس کرتا ہے. ہم چونکہ روزہ کی جگہ فاقہ صرف اختیار کرتے ہیں اور روزے کے پورے آداب ملحوظ نہیں ہوتے، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ ایسے روزہ دار ہیں جنہیں صرف بھوک پیاس ہی نصیب ہوتی ہے، تقویٰ نصیب نہیں ہوتا. صرف بھوک اور پیاس ہی انہیں پوچھتے ہیں روزے سے کیا ملا، کہتے ہیں بھوک ملی، نڈال ہو گئے، شدید پیاس لگی، گلا خشک ہو گیا، اور کوئی اثر روزے کا نہ وہ کہتے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہا. ہوتا ہے ایسے. ائمہ معصومین کا فرمانا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لاپرواہ انسان جب آداب کا خیال نہیں رکھتا، بے ادبی کرتا ہے، تو اسے روزے سے یہ برکات حاصل نہیں ہوتی. بہت ہی اعلیٰ فرصت ہے، غنیمت فرصت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے لیے، اور اس فرصت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس فرصت کو ضائع نہ کریں. اس کو خود ساختہ جوازات اور مجاوزات سے اس فرصت کو ضائع نہ کریں. معصیت ہے، جرم ہے. رحمت کے مہینے میں انسان مجرم بن جائے، وہ مہینہ جو اللہ نے بخشش کے لیے رکھا ہے، انسان اسی میں مرتکب ہو گناہ کا، یہ بہت ہی نااہلی ہے انسان کی. جیسے بہشت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاداش اور نعمتوں کے طور پر رکھی ہے، اور کوئی بہشت میں جا کر ایسی بدبختی کا شکار ہو جائے، بہشت میں مجرم نکلے، تو یہ اس سے بڑا شقی اور کون ہو سکتا ہے. ماہ رمضان میں بھی جو انسان کوتاہی کرے، غفلت کرے، وہ زیادہ شقی ہو جاتا ہے. اس کے پھر امکان نہیں ہوتا کبھی سدھرنے کا، یا اس کی بندگی کا پھر امکان بہت ضعیف ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے مومنین ہمت کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ، جیسا روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ انسانوں کا اخلاص جان سکے، اخلاص بڑھا سکے. اخلاص کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے. اور اخلاص وہ چیز ہے جو انسان خود اپنے اندر ہی، ہرچند ہم باہر تو دعوے رکھتے ہیں اخلاص کے، لیکن خود اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے من آنم کہ من دانم، کتنا اخلاص ہے ہمارے اندر. یہ روزہ بتاتا ہے ہمیں. روزے کے اندر اگر تکلیف شدت ہے تو سمجھو کہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے اجر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ بندگی میں، اس ماہ تقویٰ میں، اور ماہ رحمت و مغفرت و توبہ میں، اور ماہ برکت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بندگی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار ہمارے جتنے گناہان، معصیات صغیرہ و کبیرہ ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ مغفرت میں اور قرآن مجید کے طفیل پروردگار ان کی بخشش فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عزیز و عظیم مہینہ ہمیں یہ فرصت عطا کی ہے، ماہ مبارک رمضان کی، اور اس کے اندر قرآن کے نزول کی، اور اس کے اندر صیام کی توفیق اور دیگر جو برکات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مقرر فرمائی ہیں۔ یہ خوب فرصت ہے، بہترین فرصت ہے مومنین کے لیے معمول کے دنوں سے ہٹ کر، تاکہ اس میں اپنے رب کی قربت حاصل کریں، مغفرت کا اپنے لیے طلب کریں پروردگار سے، اور بالخصوص تقوی جو حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تحفظ حیات انسان کے لیے ہے، اس تدبیر کو اس مہینے میں عملی کریں انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری انسانیت ایک عمومی خطرے کا شکار ہو گئی ہے، ہر چند اس وبا کے علاوہ بھی انسان کو فراوان خطرات ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ان خطرات کی چونکہ عمومیت نہیں ہوتی، بعض افراد مبتلا ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، اس لیے اس کا اتنا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ چونکہ یہ آفت، یہ بلا، اس نے عمومیت اختیار کر لیا، عالمگیر بن گئی ہے، پوری دنیا کو اور تمام انسانیت کے اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو اس کے لیے زیادہ شدت ہے۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر جو کچھ مختلف ممالک نے کیا ہے، وہ از جملہ مملکت پاکستان کے اندر حکمرانوں نے اور حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، وہ بجائے خود تکلیف دہ ہیں، مشکل آفرین ہیں، اور انہوں نے انسانوں کی مشکلات کو کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے، اور خود اس وبا سے پیدا ہونے والے خطرے سے زیادہ دیگر خطرات ایجاد کر دیے ہیں، جس کے لیے ابھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے ہیں، ابھی بیانیے دینا شروع کیے ہیں، ابھی اس کے لیے چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ اتنے ضرر کے بعد، اتنے نقصان کے بعد اور اتنی تباہی کے بعد، ان کے بوکھلاٹ کے عالم میں جو اقدامات تھے، یا نادانی اور ناتجربہ کاری کے نتیجے میں جو اقدامات تھے، انہوں نے اور زیادہ خطرہ انسان کے لیے پیدا کر لیا ہے۔ محفوظ تدبیر اللہ کی ہے تقوی، کہ اگر تقوی کا راستہ اپناتے، تقوی کی سیاست اپناتے، تقوی کی حکمرانی ہوتی، تقوی کا نظام ہوتا، تو اتنے ایک آفت سے بچنے کے لیے 1000 آفتیں اور فراہم نہ کی جاتی، اور انسانوں کو اتنی اور دائمی مشکلات کا شکار نہ کیا جاتا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی نظام کو پسند نہیں کیا اور اس کی جگہ پر اپنا نظام کو ترجیح دی، انسانی نظام کو ترجیح دی، اور اپنی ہوش اور اپنی عقل سے کام لینے کی کوشش کی، جس نے ہمارے لیے مزید تباہی کا سامان کر دیا ہے۔
خوب ابھی آفت بھی آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی وہ جو بندش کا فوری طور پر واویلا مچا تھا کہ سب لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھروں میں جا بیٹھیں، اب مان چکے ہیں کہ یہ مؤثر راستہ نہیں ہے، چونکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی وبا زیادہ بڑھ رہی ہے، شرح اموات بڑھ رہی ہے، متاثر لوگ زیادہ ہو رہے ہیں۔ خصوصاً پنجاب کے اندر جب بیماروں کے ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں اور باوجود اس کے اتنی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے اور اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے اور تدارک کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام نہیں عمل میں آیا، ایسے میں اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ مشکل اتنی نہیں بڑی جتنی توقع تھی۔ ہمیں توقع تھی کہ 30 اپریل کو پاکستان میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی اور اتنی چونکہ نہیں ہوئی، لہٰذا حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کے نزدیک۔ جب پاکستان میں حالات بہت بہتر تھے اور چند افراد متاثر تھے اس بیماری سے، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ اس وقت میڈیا چیخ رہا تھا، حکمران چیخ رہے تھے، وزیر منسٹر چیخ رہے تھے، سب شور شرابہ مچا ہوا تھا، ایک ادم مچایا ہوا تھا، سب نے بند کرو بند کرو، سب بند کرو، مسجدیں بند کرو، امام بارگاہیں بند کرو، عبادتیں بند کرو، کعبہ بند کرو، بت خانہ بند کرو، سب بند کر دیا۔ فیکٹریاں بند کرو، منڈیاں بند کرو، کاروبار بند کرو، کھیت کھلیان بند کرو، زندگی معطل کرو، گھروں میں گھسو، جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ جو پاکستان میں ٹرینڈ چلا وہ مختارے والا کہ مختارہ گھر چلا جا، اور تباہی پھیل گئی ہے، حکومت بتا نہیں رہی ہے تجھے، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس وقت اتنا واویلا نہیں تھا، لیکن مچایا گیا یہ واویلا اور بند کر دیا۔ اب جب کہ بیماری بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، گھر گھر جا پہنچی ہے، گلی گلی جا پہنچی ہے، اور اموات روز بروز، پہلے پاکستان میں 1-2 افراد اس بیماری سے لقمہ اجل بنتے تھے، اب روزانہ 10 20 15 کی حد تک جا پہنچی، اور دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ یہ شرح جا رہی ہے۔ اب جب کہ شدت آئی ہے، حکمرانوں کا کہنا یہ ہے کہ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، بہت بہتر ہو گئے ہیں، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ خوب یہ کیا کھوپڑیاں ہیں، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی کہ جب نہیں کچھ بند کرنا تھا اور صرف کنٹرول کرنا تھا بیماری کو، اس وقت سب کچھ بند کر دیا۔ اس بندش میں پھر یہ وبا پھیل گئی، اب جب پھیل کے عمومی ہو گئی اور ہر بندہ اس سے متاثر ہونے کے خطرے میں چلا گیا، اب کہا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کھول دو، سارا کچھ کھول دو۔ ظاہر ہے یہ تدبیریں سوچی سمجھی نہیں ہیں، چونکہ سوچنے سمجھنے کی فرصت نہیں ہے۔ مصروفیت ہمارے حکمرانوں کی ایسی ہے کہ انہیں سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ ان کے نعرے، ان کے شعار آپ سنتے رہتے ہیں نا، صبح اندر کر دو، پکڑ دو، جکڑ دو، چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مثلا کرونا کے دنوں میں کتنے اندر کرنے ہیں، کتنے باہر کرنے ہیں، خوب یہ اندر سکینڈل بنے ہوئے ہیں، آٹے والا سکینڈل نکل آیا، چینی والا نکل آیا، پاور سیکٹر والا۔ مشکل وبا ہے اور توجہ ساری سکینڈلز کے اوپر ہے، تو ظاہر ہے کہ جو طبقہ یہ چیزیں اس کے ذہن پر خبط سوار ہو تو وہ چارہ جوئی نہیں کر سکتا، تدبیر نہیں کر سکتا، وہ معال اندیشی نہیں کر سکتا، عاقبت اندیشی نہیں کر سکتا، اور نہیں کی انہوں نے۔ اور فوری طور پر جو افراتفری میں بندش کر دی، اس بندش کے ابھی بیٹھ کر اب یہ خود یہ بھی نہیں سمجھ رہے، باہر کی دنیا ان کو بتا رہی ہے، عالمی ادارے ان کو ایک ایک کر کے متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تم نے چند روزہ بندش کی ہے، مہینہ اس سے کچھ زیادہ، اس سے اب بھگتو کہ ہونا کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی معیشت کہاں جا پہنچی ہے، آپ کی درآمد کہاں جا پہنچی ہے، آپ کی پیداوار کہاں جا پہنچی ہے۔ اب اگر بیماری ختم ہو جاتی ہے، وبا ختم ہو جاتی ہے اور ساری قوم مل کر کوشش کرے تو بھی آپ کو کئی دہائیاں لگ جائیں گی دوبارہ اپنے قدموں پہ۔ پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی تباہ حال تھی، اسی تباہ حال حالت میں لانے کے لیے تمہیں اب دوبارہ بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ عالمی ادارے ان کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کے اخباروں میں بھی
عالمی اداروں کے حوالے سے روز بات آتی ہے کہ ہماری اقتصادی معیشت کہاں جا پہنچی ہے، معیشت کہاں جا پہنچی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو تعلیمی نظام متاثر ہوا جو ابھی تک معطل ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ یہ اب بحران سامنے آئیں گے، یہ مشکلات اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی کہ کتنی منفی درجے میں ہر چیز کا گراف کہاں جا پہنچا ہے۔ یہ حکمرانوں کی بے تدبیری اور بے خردی کے نتیجے میں یہ کام ہوا ہے۔ شروع میں اگر درست تدبیر ہوتی تو بیماری کو کنٹرول کرتے، لوگوں کو نہ کرتے باندھ دیتے کہ لوگ سارے گھر میں چلے جائیں۔ لوگوں کے گھر میں جانے سے، بند کرنے سے، ہر چیز بند کرنے سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ ابھی خود کہہ بھی رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، جس نے مرنا ہے وہ مر کے رہے گا، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ اب یہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس سارے تناظر میں قوم کو الجھانے کے لیے شروع کر دیا ہے مسجد، تراویح، مولانا، اور 6 فٹ 3 فٹ کی تراویح، 6 فٹ کی تراویح، فلاں کی مولانا پکڑ لیا مسجد میں۔ صدر مملکت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں کے معائنے میں لگے، انسپیکشن روز کرتے ہیں کسی چھوٹی سی مسجد میں، بندے گنتے ہیں، خود جا کر فاصلہ پورا ناپتے ہیں دونوں نمازیوں کے درمیان۔ روز تصویر صدر مملکت کی آتی ہے کسی علاقے میں جا کے وہ مسجدوں کے معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کانسٹیبل کی طرح وہاں جا کے صدر مملکت، چونکہ معاہدہ صدر مملکت نے کیا ہے۔ اب جس ملک کا صدر تراویح کی اس پر جا کے لگا ہوا ہے، وہ مملکت کا صدر ہے، یہ تراویح کا صدر تو نہیں ہے، مملکت کا صدر ہے۔ اس کے ذمہ پوری قوم ہے، اس کے ذمہ 22 کروڑ ہیں، اس کے ذمہ 22 کروڑ کی معیشت ہے، اس کے ذمہ سب کچھ ہے۔ اب کیا پیدا ہو رہا ہے بحران؟ کیوں انہوں نے یہ رائے حل نکالا؟ کیونکہ دیگر ممالک نے ایک دفعہ کوئی چیز نکلے نا منہ سے، کوئی چیز بھی پھیلا دینا، مثلا بھاگو، کچھ ہو گیا ہے بھاگو، سب بھاگ پڑتے ہیں، یہ نہیں پوچھتا کیا ہوا ہے، بھاگو، بس سارے بھاگ کے جب تھکتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، کوئی بتاتا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کیوں بھاگو۔ مجھے یاد ہے قم مقدسہ میں جب زیر تعلیم تھے، وہاں ایران عراق جنگ کا زمانہ تھا اور جنگی حالات تھے، وہاں راشن کی کمی تھی، یہی حالت تھی جو ابھی پاکستان میں بنی ہوئی ہے یا دیگر ملکوں میں۔ جنگ کے زمانے میں بھی ایسی ایمرجنسی تھی، تو انہوں نے ٹوکن رکھے ہوئے تھے، ہر خاندان کو، ہر بندے کو ٹوکن، راشن ٹوکن دیا ہوا تھا، اور مہینے میں آدھا کلو گھی ملتا تھا، آدھا کلو چینی ملتی تھی، 1 کلو مثلا کوئی اور گوشت ملتا تھا یا آٹا یا اس طرح کی، ہر راشن انہوں نے راشن بندی کی ہوئی تھی، اور اتنا راشن مہینے کے لیے لگا ہوا تھا جس سے ہفتہ بھی نہیں گزرتا تھا، لیکن سخت حالات میں لوگوں کو کرنا پڑتا تھا وہ مینیج کرنا، اسی آدھا کلو سے یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ مثلا انڈیا پکاتے ہوئے گھی میں پیاز نہیں بھونے جاتے تھے، صرف وہ توا یا برتن گھی سے پالش کیا جاتا تھا یا تر کیا جاتا تھا، بس اتنا، وہ آدھا کلو بچا بھی لیتے تھے لوگ مہینے میں، آخر میں جا کر 7-8 افراد کی فیملی میں آدھا کلو بچ بھی جاتا تھا ان سے۔ کفایت شعاری کے زمانے میں سیکھ گئے تھے۔ ان زمانے میں ٹوکن کا اعلان ہوتا تھا کہ فلاں دکان پر اس ٹوکن پہ کوئی چیز مل رہی ہے، مثلا چینی مل رہی ہے یا گھی مل رہا ہے، اور جہاں وہ ہوتا تھا رش، ہزاروں افراد کی لائن لگ جاتی تھی وہاں۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا دکان کے سامنے، دکان بند تھی، اس کے سامنے کھڑا ہوا، دوسرا آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اس نے سمجھا کہ یہاں یہ دکان کھلنے کی انتظار میں ہے اور کچھ ملے گا ٹوکن پہ۔ اسی طرح 2 کھڑے ہوئے تھے، تیسرا آیا، چوتھا آیا، وہ جو آیا کھڑے ہوئے سینکڑوں آدمیوں کی لائن لگ گئی، اس میں کچھ ہمارے پاکستانی تو لاب بھی تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے جا کر۔ آخر میں وہ جو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کیا مل رہا ہے، آخری آدمی نے پہلے سے پوچھا کیا مل رہا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، اس اگلے سے پوچھا کیا مل رہا ہے، کرتے کرتے اس پہلے شخص تک آ گئے کہ یہاں کیا مل رہا ہے، اس نے کہا کچھ نہیں مل رہا ہے، تو کہا کیوں کھڑے ہوئے، اس نے کہا میں دوست کی انتظار میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اس نے کہا تھا یہاں کے کھڑے ہو، میں آتا ہوں موٹر سائیکل لے کے، میں اس کی انتظار میں کھڑا ہوں، کچھ مل نہیں رہا ہے۔
یہی کام ابھی ہوا، لاک ڈاؤن کر دو. اب لاک ڈاؤن سے کیا ہوگا؟ بس کر دو آپ. کیوں کہ اٹلی نے لاک ڈاؤن کر دیا، فرانس نے لاک ڈاؤن کر دیا، برٹش نے لاک ڈاؤن کر دیا، امریکہ نے لاک ڈاؤن کر دیا، فلاں نے لاک ڈاؤن کر دیا، لاک ڈاؤن کرو لاک ڈاؤن. دمال مچ گئی، لاک ڈاؤن کی دمال، خراب رفت و خراب رفت. وہ مولا رومی والا یاد ہے نا قصہ صوفی کا، کہ بھوکھا صوفی گیا، دوسرے بھوکھے صوفیوں کا مہمان بنا. صوفی وہ قوم ہے جو کماتی نہیں ہے، صرف کھاتی ہے، لہٰذا وہ سارے بھوکھے تھے. ایک صوفی بھوکھا ہوا، اس نے کہا خانقاہ میں جاتا ہوں، جو صوفیوں کا اڈا ہوتا ہے، کہ وہاں شاید کچھ کھانے کے لیے ہوگا. یہ گدے پہ بیٹھا ہوا وہاں گیا، وہ کئی دنوں سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جب گیا وہاں پر، اس کا گدا وہاں باندھا، تو پہلے بھوکے صوفیوں نے، جو میزبان صوفی تھے، انہوں نے اپنے اس خانقاہ کے خادم کو اشارہ کیا کہ اس کو ہم باتوں میں لگاتے ہیں، تم گدا ذبح کرو، پکاؤ، اللہ نے کھانا بھیجا ہے، رزق بھیجا ہے. ایسا ہی کیا انہوں نے، اس کو باتوں میں لگا کے اس کا گدا ذبح کر کے پکا کے شوربہ بنایا، باربیکیو بنایا. کئی ہفتوں بعد صوفیوں کو کھانا ملا، انہوں نے دبا کے کھایا، ڈٹ کے کھایا. اور صوفی کے جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر وجد میں آ جاتا ہے. پھر انہوں نے وجد میں محفل سما شروع کی، محفل رقص. اور اس محفل میں مرشد صوفیوں کا ان کو ورد دیتا ہے، ذکر، کہ اس رقص میں ورد کیا کرنا ہے تم نے. مختلف ورد ہوتے ہیں ان کے، یا حق، یا قیوم، یا ہو، اس طرح کے مختلف اذکار ہیں صوفیوں کے. اس دن صوفیوں کے مرشد سے پوچھا کہ کیا ورد ہو آج کا؟ تو انہوں نے کہا آج کا ورد یہ کہ خرب رفت، گدا گیا. فارسی میں خرب رفت، یہ ملا رومی نے ذکر کیا ہے یہ واقعہ اپنی مثنوی میں. اس کا مطلب یہ گدا گیا. وہ سب نے مل کے ساتھ نوبت بجنا شروع ہوئی، ادھر سے رقص شروع ہوا، دمال شروع ہوئی، اور ورد شروع ہوا خرب رفت و خرب رفت. یہ صوفی جس کا گدا تھا، اس کو وجد، یہ بھی وجد میں آ گیا، اس کو اتنا پسند آیا یہ ورد، اس نے بھی اٹھ کے دمال شروع کر دی، خرب رفت و خرب رفت. جب وہ تھک چکے، دمال ڈال چکے، آرام ہو گئی، نوبت بند ہو گئی، طبلہ ختم ہو گیا، صوفی بیٹھے، تو یہ جو مہمان آیا تھا اس نے کہا کہ بھائی میرا گدا دو، میں جانا چاہتا ہوں، مہربانی تمہاری، بڑا اچھا کھانا تم نے دیا. تو انہوں نے کہا گدا کون سا؟ کہا وہ میں جس لایا تھا. انہوں نے کہا وہی تو کھایا ہے آپ نے، اور وہی گایا بھی ہے، جو کھایا ہے وہی گایا ہے. یہ جو ورد تھا آج کا مرشد نے دیا خرب رفت، یہ وہی گدا تھا، تیرا ہی گدا تھا. خوب یہ مثال ملا رومی نے دی ہے ان قوموں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا اثاثہ تباہ کر کے پھر دمال بھی ڈالتے ہیں سال. آپ دیکھیں پھر لاک ڈاؤن، اور پولیس لاک ڈاؤن، میڈیا لاک ڈاؤن، اینکر لاک ڈاؤن، خبریں لاک ڈاؤن، وزیر اعظم لاک ڈاؤن، کابینہ لاک ڈاؤن، ڈاکٹر لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، خرب رفت و خرب رفت. اب کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا، کوئی شدت نہیں ہے، حالات بہت بہتر ہیں اس وقت، بہت ہی اچھی صورتحال ہے. پاکستان دوسرے ملکوں سے بہت اچھا جا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نکلو باہر، مختارہ باہر. اب گدا گیا، وہ کیا کرے اب مختارہ باہر آ کے، اب کیا ملے گا اس کو؟ یہ بے تدبیری ہے. عزیزان، خطرہ بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا. نہ اس وقت کے دمال میں مست ہونا چاہیے تھا، نہ آج کے دھوکے میں ہو. خطرہ بڑھ گیا ہے، بے احتیاطی نہیں کرنی. وہ احتیاط ہر طرح کی آپ نے ملحوظ رکھنی ہے. خطرہ پہلے سے کہیں بڑھ گیا ہے اور ابھی مزید بڑھے گا. بے احتیاط نہیں ہونا، پوری احتیاط کرنی ہے اپنی انفرادی زندگی میں، بچوں میں، خاندانوں میں محفوظ رہنا ہے. لیکن احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسب و کار نہیں کرنا. محتاط ہو کے اس وبا سے محفوظ رہ کر سارے جو ضروری واجبات ہیں وہ کرو. مستحبات میں رسک نہ لو، نوافل میں رسک نہ لو. مستحب عبادت کے بھی، اور مستحب معیشت کے بھی، اور مستحب روابط اور تعلقات کے بھی. مثلا جیسے شادیاں بیاہ ہیں، ان کے اندر اجتماع ہیں، نہ کرو، یہ مستحبات ہیں، یہ نہ کرو. اسی طرح افطار پارٹیاں، یہ مستحبات ہیں، یہ نہ کرو. یہ عبادی مسائل ہیں. لیکن معیشتی مسائل بھی، جو بے احتیاطی کے ساتھ نہ گھروں سے نکلو
اور نہ اپنے دکان پہ یا اپنے فیکٹری میں یا اپنے کاروبار میں بے احتیاطی نہ کرو. وہاں پر بھی دوسروں کو بھی متوجہ کرو کہ محتاط رہیں, اس وبا سے خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں, اور وبا کے منتقل کرنے کا ذریعہ نہ بنو, کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ سالم جگہ نہ پہنچاؤ. اپنے آپ کا تحفظ کرو, یہی تقویٰ ہے. لیکن معمولات زندگی جو واجبات ہیں, ضروریات ہیں, جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہونی, وہ انجام دو. بچوں کی تعلیم و تعلم کرو, اگر اسکول کالج نہیں اجازت تو گھروں میں ان کے لیے اہتمام کرو. ہم نے کیا ہے الحمدللہ عروۃ الوثقیٰ میں پہلے سے, وبا کے پہلے سے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے زمانے سے آگے رہو, نہ کہ زمانے کے پیچھے دوڑتے رہو. اور اللہ کی توفیق سے ہم نے پہلے سے یہ آن لائن تعلیم کا حوزہ مدرسہ کئی سالوں سے بنا کے چل رہا تھا, الدین القیم کے نام سے, اور اس میں بہت سارے لوگ زیر تعلیم تھے, آپ میں سے بھی بعض شاید ہوں گے اس میں. اب ہم نے اپنا پورا مدرسہ اور اسکول اور جامعہ سے وابستہ جتنے ملحقہ ادارے تھے ان کے اسٹوڈنٹ سب کو اسی آن لائن تعلیم میں رجسٹرڈ کر کے ان کی روزانہ کی بنیاد پر تعلیم کا آغاز کر دیا ہے. شروع سے ہی مہینے پہلے سے آغاز کر دیا ہے. پہلے سے آمادگی تھی الحمدللہ, ہر چیز اس کے لیے فراہم تھی. صرف تھوڑی ہمیں سٹاف کے لحاظ سے کمی ہے, اور وہ ہر شعبے میں ہمارے پاس کمی ہے. مدیریتی سٹاف, مینجمنٹ کا سٹاف اور ایڈمنسٹریشن سٹاف ہمیشہ سے ہی ہمارے پاس کم رہا ہے, ابھی بھی قلت ہے مختلف شعبوں کے لحاظ سے, لیکن یہ اہتمام تھا پہلے سے. آپ بھی اپنے بچوں کو جب تک ان کے متعلقہ اسکول نہیں کھلتے تو اس سسٹم میں بھی لا سکتے ہیں. کچھ سرکاری طور پر بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, کچھ دیگر اداروں نے بھی کیا ہوا ہے. باہر کے بچوں کو گھروں میں اس طرح سے فارغ نہ رہنے دیں, ان کی تعلیم کا اہتمام کریں, یہ واجبات میں سے ہے. اور اسی طرح اپنی روزگار درآمد کے لیے جتنی حکومت موقع دیتی ہے اس میں محفوظ ہو کر اپنی روزگار کے لیے بھی کوشش کریں, لیکن وہ حفاظت کا پہلو ترجیح اول ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگیاں اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیں. آپ ہمارے حکمران قوم ہی سنجیدہ نہیں ہیں, حکمران بھی سنجیدہ نہیں ہیں, اور ہمارے مملکت کے مختلف شعبے غیر سنجیدہ ہیں. سب سے غیر سنجیدہ میڈیا ہے. عزیزان, ایک نمونہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمرانوں کی عدم سنجیدگی اور ان حالات میں ان کی سخت دلی کتنی ہے, کتنے سخت دل لوگ ہیں. یہ اسی کرونا نے, یہی جو لاک ڈاؤن دمال نے خرب رفت نے کیا کیا ہے. خرب رفت نے پوری دنیا میں پٹرول کو, تیل کو بے قیمت کر دیا ہے, فری میں پٹرول. کوئی ملک پٹرول نہیں خرید رہا. پٹرول نکالنے والے نکال رہے ہیں چونکہ ان کو تو مجبوری ہے نکالنا, ورنہ وہ ٹھپ ہو جاتا ہے سارا سسٹم ان کا. پٹرول کمپنیاں پٹرول نکال رہی ہیں, نکال کے ٹینکر بھر کے سمندروں میں گھوم رہے ہیں. کوئی ملک خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی جیب سے پیسے دے کے پٹرول دے رہے ہیں لوگوں کو. مثلا چائنا کو اور انڈیا کو آفر کرتے ہیں تیل کمپنیاں کہ ہمارا تیل لے لو تم, ہم اپنی طرف سے جیب سے بھی کچھ دیتے ہیں آپ کو. اب یہ شاید ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں کرتے ہیں. وہ نہ بیچیں پٹرول, نہ بیچنے میں ان کا زیادہ نقصان ہوتا ہے, چونکہ ان کے ڈپو فل ہو گئے ہیں, ان کی کیپیسٹی بھر گئی ہے ساری. ان کو وہ سسٹم بحال رکھنے کے لیے کچھ مقدار نکالنا پڑتی ہے. نکال کے اس کو کدھر کریں, سمندر میں بھی نہیں پھینک سکتے, اسٹور بھی نہیں کر سکتے, ساری گنجائش بھر گئی ہے. مفت میں دینا چاہتے ہیں, بلکہ اپنے سٹوروں سے اٹھانے کی پیسے بھی دینا چاہتے ہیں ساتھ, کہ یہ ہمارے سٹور سے تیل اٹھاؤ, ہم کچھ جیب سے بھی دیں گے آپ کو. اور آپ کے ملک میں ابھی آج یا کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے آپ کے لیے, 30 اپریل کے انتظار میں تھے کہ آپ کو کرونا پیکیج دیں گے, مفت تیل. اس وقت پاکستان جو تیل خرید رہا ہے, یعنی پچھلے ہفتے جو خرید رہا تھا, وہ $10 سے $12 میں فی بیرل خرید رہے تھے. یہ اس ہفتے اس سے بھی کم ہو گیا ہے, شاید فری تیل ہے. یہ فری تیل آپ کو $100-125 کا بیچ رہے ہیں لیٹر قوم کو, کرونا زدہ ملک کو, جس کو لاک ڈاؤن کر کے معیشت بند کر کے انکم ختم کر دی. مفت تیل لے کے اتنا مہنگا تیل آپ کو بیچ رہے ہیں. یہ آپ کے ہمدرد, آپ کے خیرخواہ اور دیانتدار اور ایماندار حکمران ہیں جو اس حالت میں, اس مجبوری میں
یہ کر رہے ہیں. کل کو کیا ہوگا؟ یہ ابھی سے مفت تیل بیچ کے، جس طرح راشن لوگ تقسیم کر رہے ہیں، مثلا کراچی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو فری راشن دے رہی ہیں، وہ فری راشن سارے لے لیتے ہیں، لے کے دوسرے دن دکان پہ اس کو جا کے بیچ دیتے ہیں. فری راشن، ناٹ فار سیل، اس کو جا کے دوسرے دن بیچ دیتے ہیں. یہی کام ہماری حکومت کر رہی ہے. یہ تیل ناٹ فار سیل ہے، یہ خیراتی تیل لے کر یہ قوم کو مہنگے ترین داموں بیچ رہے ہیں. سستا کتنا کیا ہے؟ کسی کو 12 روپے سستا کر دیا، کہیں سے کیا کر دیا، جبکہ اس وقت اگر معقول ترین ریٹ نفع کے ساتھ حکومت اگر پیٹرول بیچے تو 10 روپے لیٹر ہونا چاہیے. اگر نفع بھی لے کمائے تو 10 روپے لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کر رہے. خب اب آپ بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے ان حکمرانوں پر جن کے روزانہ جو آپ کا آٹا چوری کر کے کھا گئے، جو آپ کی چینی چوری کر کے کھا گئے، جو بجلی آپ نے ابھی انہوں نے بتایا کہ عوام کو سستی بجلی بنا کے کتنی مہنگی بیچی، اربوں روپیہ انہوں نے کمایا ہے. خود انہی لوگوں نے، حکومتی اہلکاروں نے، وہ یہ خود اعلان کر دیا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے. اندر کی چپکلش، اقتدار کی رساکشی سے یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. یوں نہیں ہے کہ واقعاً پکڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اندر رساکشی ہوتی ہے نا، جب ایک ٹیم مل کے چوری کرتی ہے پھر ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. بیت المال لوٹا ہوا مال لوٹنے میں، کھانے میں لڑ پڑتے ہیں چور. عموماً چور جب پکڑے جاتے ہیں اختلاف کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. پھر ایک چور دوسرے کے راز کھولنا شروع کر دیتا ہے، اس نے یہ لوٹا، وہ کہتا ہے اچھا میں تیرے بھی پھر بتاتا ہوں تو نے کیا لوٹا. وہ ایک مولانا لوگوں کی آپس میں جنگ تھی، مولانا صاحب نے ایک حرکت کر دی، شرعی طور پر تو ٹھیک کام تھا، عرفی طور پر اخلاقی طور پر ٹھیک کام نہیں تھا. دوسرے مولانا نے اس کا بتنگڑ بنا دیا لوگوں کو. انہوں نے ان سب کو بلا کے کہا کہ تم میرا شرعی مسئلہ، میں نے شرعی کام کیا ہے، تم اسے اچھال رہے ہو، تمہارے میں غیر شرعی کام سب کو بتاتا ہوں ابھی. پھر انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اس کے پاؤں گھٹنے پکڑے کہ پیر صاحب نہ ہم بتاتے ہیں نہ آپ بتاؤ، آپ اپنے گھر میں، ہم اپنے گھر میں ایک دوسرے کا پردہ رکھیں ہم. خوب یہ کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ حرکتیں انہوں نے انجام دی، ایک دوسرے کو پکڑوا رہے ہیں. ابھی یہ فلاں کو پکڑوا رہا ہے، یہ فلاں کو پکڑوا رہا ہے. اس وجہ سے یہ چور کھول رہے ہیں آپس میں. ایسے میں آپ لوگ بھروسہ کریں حکومت کیا کرتی ہے. حکومت جو کرتی ہے آپ کے سامنے ہے. خود سے لوگ اپنی معیشت کی تدبیر بھی سوچیں اور اپنی جانوں کا تحفظ بھی سوچیں، اپنے دین کے بھی سوچیں. یوں نہیں ہے کہ ایک آنکھ سے صرف معیشت کو سوچیں اور دین و باقی چیزیں اپنی یا اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیں. وقت ایسا اللہ دیتا ہے. پہلے سابقہ جمعے میں میں نے کہا تھا کہ یہ ایک شر ہے لیکن شر محض نہیں ہے، اسی کے اندر بہت ساری خیر بھی ہے. ہم خیر کو بھی تلاش کریں. یہ فرصتیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم جب یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اپنی ذہنوں کو دوڑاؤ، اپنی خلاقیتیں دکھاؤ، اپنی مہارتیں دکھاؤ، اپنی تمام چھپی ہوئی صلاحیتیں بروئے کار لاؤ، اپنی مشکل بھی حل کرو، دوسروں کو بھی مشکلات حل کرنے کا فارمولہ بتاؤ. اور جو انفرادی نہیں کر سکتے مل کے کرو. اس وقت بہترین موقع ہے مل کے چارہ جوئی کرنے کا. ہر پہلو سے، ہر باب میں مومنین آپس میں مل کے تفکر کر کے کوئی ایسا محدود پیمانے پر شروع کرو. جن لوگوں کے روزگار نہیں ہے ان کے لیے خیرات نہ دو. خیرات سے کوئی معاشرہ نہیں پلتا. کسی کو فقیر بنا کر، مستحق بنا کر پھر اس کو راشن نہ دو نا، روزگار دو لوگوں کو. مثلا اسی وبا کے دنوں میں مومنین اہتمام کریں کہ ہر بے روزگار یا کوئی بندہ ہے مثلا ملازم تھا نکال دیا اس کو، فیکٹری بند ہو گئی، کہیں ٹیچر تھا مدرسہ بند، سکول بند، بے روزگار ہو گیا، کوئی چور ہو گیا، تو ہم ان کے لیے مواقع ڈھونڈیں کہ وہ کوئی نہ کوئی درآمد شروع کریں، کوئی نہ کوئی ذریعہ پیداوار کا. اور اگر سوچنا شروع کریں تو ہزاروں راستے نکل آئیں گے آپ کے پاس. اور وقت نہیں ہے ابھی، میں بھی آپ کو چند ایک نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ وہ کام ہیں جو مومنین آپس میں بیٹھ کر بانٹ کے اور مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے جیسے رات کی باس میں نے اشارہ کیا تھا کہ جنگ احد میں بحران پیش آیا اور مسلمان مایوس ہو گئے، رسول اللہ غمگین ہو گئے. اس بحران سے کمر ٹوٹ گئی تھی مسلمانوں کی، اتنا شدید بحران تھا، بالکل جو بنایا ہوا تھا سب نابود ہونے کے قریب جا پہنچا تھا.
ایک طرف سے منافقت پیدا ہو گئی، دوسری طرف سے جنگ میں شکست ہو گئی، تیسری طرف سے اور اندرونی چپکلش یہ بات شروع ہو گئی کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے، کس نے یہ کیا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ منافقوں نے کہا یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، دوسروں نے قبیلوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، کسی نے اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، ایک عجیب اختلافی ماحول بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی رہنمائی فرمائی اور اس بحران سے نکلنے کے لیے چارہ جوئی فرمائی کہ یہ تو ایک بہترین موقع ہے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا اور کرنے کا۔ وہ جو پہلے سوچا ہوا تھا اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کے لیے میدان کھل گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ احد کے بحران نے مسلمانوں کو پھر مجبور کیا کہ ایسی تدبیریں اپنائیں، ایسی چارہ جوئی کی کہ پھر اس کے بعد شکست نام کی کوئی چیز نہیں آئی، کسی میدان میں بھی نہیں آئی۔ یہ اس بحران میں ساری تدبیریں سمجھ میں آئیں۔ آج بھی ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے، ہم بیماری سے بچنے کے لیے الحمدللہ ہو گیا، ہمارا جو قرنطینہ مرکز تھا تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، عرض کیا وسائل کی کمی تھی، افراد کی قلت تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لطف سے وہ قرنطینہ ہمارا آمادہ ہو گیا ہے، مرکز بالکل آمادہ ہے، افتتاح اس کا ہونا تھا، لیکن یہ چھٹی جو آج بھی چھٹی ہے، کل بھی ہے سرکاری طور پر، تو اس کی وجہ سے اس کو 15 رمضان المبارک کو انشاءاللہ قرنطینہ باقاعدہ آغاز ہوگا، ماڈل قرنطینہ کے جہاں پر اگر وبا سے خدا سب کو شفا دے کوئی متاثر ہوتا ہے تو ہم اس کو یہاں ایک بہترین آسودہ ماحول میں اس کو حفاظتی تدبیر کے ساتھ اس کو رکھیں، اس کی علاج بھی کریں، اس کی نگہداشت بھی کریں، اس کو کھانا اچھا دیں، ماحول اچھا دیں، تاکہ آسودہ ذہنی طور پر بھی ہو اور وہ صحت یاب ہو کر اپنی گھر کو جائے۔ جو ہو سکتا ہے کریں ہم، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہر چند بر وقت نہیں ہو سکا، دیر ہو گئی ہمیں، لیکن ابھی بھی وہ دیر نہیں ہے، تاخیر نہیں ہے، چونکہ بحران بڑھ گیا ہے ملک کے اندر۔ اس طرح کے اور کام کثرت سے ہو سکتے ہیں، وبا کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وبا سے زیادہ مسائل جو الجھ چکے ہیں ان کے لیے بھی مومنین کو تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز جمعہ کا اجتماع انہی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ فلسفہ جمعہ فقط ثواب نہیں ہے، فلسفہ جمعہ اجتماع مومنین اور مومنین کی رہنمائی، مومنین کے لیے مومنین کی موٹیویشن، مومنین کو آمادہ کرنا اور مومنین کا سب مل کر باہم اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تدبیر کرنا فلسفہ نماز جمعہ ہے۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے وہ 6 واجبات جو جمعے کے ہیں، ان میں سے ایک مشکلات مسلمین، مسائل مسلمین، بحران مسلمانوں کے، یہ سب نماز جمعہ کے فرائض میں سے ہے۔ ابھی جو ہم نے ترک کر کے جمعہ کو بالکل ایک خشک عبادت بنا دیا ہے، نماز جمعہ ایک زندہ، فعال اور ایکٹیو عبادت ہے جس کا معاشرتی سماجی رول ہے، کردار ہے، اور انشاءاللہ مومنین ہمت کر کے وہ کردار نبھا سکتے ہیں اور دین کو معاشرے میں زندہ کر سکتے ہیں، اور اللہ بھی توفیق دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا، رب کائنات موجود ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے وباؤں کے حوالے کائنات کر دیا، شیطانوں کے حوالے کائنات کر دیا، وائرس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی ذات رب العالمین خود رب ہے، اور پروردگار نے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنی ہے۔ آپ میدان میں ہمت کریں، انشاءاللہ میدان میں آئیں، اور اللہ آپ کی پشت پناہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار و ناصر و حامی ہے انشاءاللہ، اور اللہ اپنے بندوں کو میدانوں میں تنہا نہیں چھوڑتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔